سب سے پہلے تو میں آج ایک بہت امپورٹنٹ سٹوری آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور جس کا تعلق پاکستان کی معیشت کے ساتھ ہے، اور اگر اس کو میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہوں تو وہ بھی غلط نہ ہوگا، لیکن میں ایک اسپیسیفک آج ایک خاتون کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں جن کو تاریخ جو ہے وہ مادر مہربان کے نام سے جانتی ہے پاکستان میں، اور ان کی خدمات بے پناہ ہے، اور اگر میں ان کو خراج تحسین پیش کروں تو وہ غلط نہ ہوگا، کیونکہ ان کی جو خدمات ہیں پاکستان میں یا پاکستان کے خصوصی حصے کے لیے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں، وہ اب پاکستان کا مستقبل بھی ہے اور موجودہ دور میں بھی اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعے کا حوالہ دیتا جاؤں، اس کے بعد میں ان خاتون کے حوالے سے بات کروں گا۔ تو میں یہ کہوں گا مادر مہربان جن کا میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، جن کو میں ایسوسیٹ کر رہا ہوں بیسیکلی، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ تقریباً 9 ستمبر 1958 کی بات ہے جب پاکستان کے ایک وزیر اعظم بھارتی وزیر اعظم کی دعوت پر بھارت تشریف لے گئے تھے، اور اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم تھے جواہر لال نہرو۔ جب پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ وہاں پر پہنچے تو جہاز کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، اس وقت وزیر اعظم تھے، ان کی اہلیہ کا جوتا جو ہے وہ گر کر یا سلپ ہو کے ان کے پاؤں سے سیڑھیوں سے نیچے گر گیا۔ ان کے سیڑھیوں سے نیچے اترنے تک کا جو ٹائم تھا، اس وقت تک جو وزیر اعظم تھے بھارت کے، انہوں نے فوراً سے پہلے جا کے وہ جوتا اٹھا لیا اور زمین پہ اس طرح سے رکھ دیا کہ جو وزیر اعظم صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ ہیں، وہ بہت آرام سے اور طریقے سے اس کو پہن لیں۔ یہ پاکستانی وزیر اعظم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ ہیں فیروز خان نون صاحب۔ تاریخ میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں پاکستان کے لیے، اور ان کی جو اہلیہ ہے ان کو کہا جاتا ہے بیگم وقار النساء نون۔ اس کی ہسٹری کے اوپر میں بات کروں گا آج، اور میں بتاؤں گا کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے کیا خدمت ایسی کی جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن نظر آتا ہے۔ شادی سے قبل ان کی جو ایج تھی بیگم وقار النساء نون کی، وہ 22 سال تھی، اور ان کا نام وکٹوریہ تھا، اور یہ پاکستانی اوریجن کی نہیں تھی، یہ بیسیکلی ایک غیر ملکی تھی، مطلب ویسٹرن ملک میں رہتی تھی، اور وہیں پہ جو ہے وہ ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو خدمات تھی وہ سوشل ایشوز کے حوالے سے پاکستان میں بہت زیادہ تھی، اور ایون ایشیا میں، بٹ جو اسپیسیفکلی گوادر جو پورٹ ہے پاکستان کی، جو گوادر کا علاقہ ہے، اس کے اوپر ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ انہوں نے بہت سٹرگل کیا اس کے لیے، جس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ان کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا، اور بہت زیادہ تمغات بھی دیے اور القابات بھی ملے، تبھی ان کو مادر مہربان کہا جاتا ہے۔ شادی جب ان کی ہو گئی فیروز خان نون صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے پھر اسلام کو قبول کیا، کیونکہ وہ مسلم نہیں تھی، اور جب ان کی شادی ہوئی تو پھر انہوں نے فیروز خان نون کے ساتھ اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع کر دی۔ مشرقی انداز میں انہوں نے اپنی زندگی کو ڈھالنا شروع کیا، اور اسلامی نام جو ان کا وقار النساء تھا، تو بعد میں بیگم وقار النساء نون ان کا نام پڑ گیا۔ فیروز خان نون نے ان کی ملاقات پھر جو گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، ان سے کروائی، تاکہ اسلام کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالی جا سکے اور ان کو بتایا جائے کہ اسلام کے اکارڈنگلی جو ہے وہ زندگی کس طرح سے گزاری جا سکتی ہے۔ گوادر کا واقعہ میں آگے جا کے بیان کروں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو میں اپنی اس سٹوری کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ 1948 میں رانا لیاقت علی خان نے افوا قائم کیا۔ افوا ایک آرگنائزیشن تھی جو سوشل معاملات میں بہت ایکٹیو تھی، اور وہ جو ہے اس حوالے سے مہاجرین کی آباد کاری کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہی تھی۔ وہ اس کی بانی رکن بن گئی، اور لیاقت علی خان کے گروپ کے ساتھ مل کے انہوں نے کام پھر سے شروع کر دیا۔ جب فیروز خان نون مشرقی پاکستان کے گورنر بنے تو بیگم وقار النساء نون نے افوا کو مشرقی پاکستان میں بھی شروع کیا اور وہاں پہ منظم کیا، اور انہوں نے ڈھاکہ میں اور راولپنڈی میں 2 اسکول بھی قائم کیے، اور راولپنڈی میں جو اسکول ہے جس کو 1966 میں کالج میں تبدیل کر دیا گیا، راولپنڈی میں جو اسکول قائم کیا گیا تھا اس کو جو ہے بیگم وقار النساء نون کے نام سے منسوب کیا گیا تھا،
وقار النساء کالج کا نام بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، اور وقار النساء کالج بیسیکلی اس مادر مہربان خاتون کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ابھی تک بہت ساری بچیوں کو تعلیم کے جو ہے ثمرات سے جو ہے وہ مستفید کر رہی ہے اور تعلیم مہیا کر رہی ہے۔ اور بیگم وقار النساء نون کی یہ تمام سماجی اور فلاحی خدمات ایک طرف، لیکن ان کا اصل کارنامہ کچھ اور ہے جس کے اوپر میں نے شروع میں بات کی تھی، اور وہ ہمیشہ اس ایک پوائنٹ کی وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں ان کو بڑے ہی اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے گا، اور یہ چیز ہمیشہ سے یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے پاکستان کے لیے بے خدمات بہت زیادہ خدمات انجام دیں۔ اور یہ اسپیسیفک پوائنٹ یہ تھا، اسپیشل پوائنٹ وہ تھا گوادر کے حوالے سے۔ گوادر کے حوالے سے میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی سی پیک کا پروجیکٹ چل رہا ہے اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گی، اور وہ دو بر اعظموں کو ملائے گا، اور بہت زیادہ ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ گوادر کی جو بیک گراؤنڈ ہے میں وہ بتاتا ہوں کہ بیسیکلی یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا اور گوادر پاکستان کا حصہ بنا کیسے۔ بہت سارے میرے ویورز ایسے ہوں گے جن کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ گوادر شروع میں پاکستان کا حصہ نہیں تھا۔ پاکستان انفیکٹ میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ کیونکہ وہ سب کانٹیننٹ تھا تو اس میں پاکستان کا تو معاملہ تھا ہی نہیں اس وقت۔ 1581 کی بات ہے، یہ میں گوادر کا بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں۔ 1581 کی بات ہے کہ بلوچستان کا ساحلی شہر گوادر پرتگال کے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ 1581 کی بات ہے، اور 17ویں صدی کے اوائل میں جو ہے وہ شہر پر بلوچوں نے حکومت قائم کر لی تھی۔ 1736 میں 1736 میں جو ہے وہ گوادر کو ایران کے جو شاہ تھے، شاہ ایران جو کہ نادر شاہ، انہوں نے اس کے حوالے کر دیا تھا بلوچوں نے۔ اور 3 سال بعد پھر قبیلہ گچکی، ایک قبیلہ ہے بلوچی، انہوں نے وہ برسر اقتدار میں آئے، اور 1778 میں 1778 میں خان آف قلات نے جو ہے وہ گوادر کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ 1778 کی بات ہے۔ پھر 1784 میں مسقط کے شہزادہ تھا سعد سلطان، اس نے اپنے باپ سے بغاوت کر لی تھی، اور وہ مکران میں آ گیا تھا۔ مکران جو کوسٹل ایریا ہے پاکستان کا، وہاں پہ آ کے اس نے پناہ حاصل کی تھی۔ تو خان آف قلات نے جو اول تھے، خان آف قلات خان اول نے، ناصر خان اول نے ان کی جو بڑی خاطر مدارت کی تھی، جو مسقط کے سلطان کا بیٹا تھا، اور ان کی مہمان نوازی بہت کی تھی، اور مہمانداری کے طور پہ ان کو گوادر جو ہے گوادر کا علاقہ وہ گفٹ میں دے دیا تھا تاکہ وہ اپنی زندگی کا گزر بسر کر سکے۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ خان آف قلات نے اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے وہ سلطان کے بیٹے کے ساتھ کر دیا تھا، اور ان کی زندگی گزر بسر کے لیے ان کو یہ علاقہ دیا تھا تاکہ ان کو معاشی طور پہ مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ 1792 میں 1792 میں سعد سلطان خان نے جو ہے وہ قلات کی مدد سے مسقط اور عمان کے سلطان بن گئے تھے، اور انہوں نے گوادر کو اپنی عملداری میں رکھا تھا، اور انہوں نے جو ہے یہ جب وہ سلطان دوبارہ سے بن گئے تھے مسقط کے، انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے وہ گوادر کو چھوڑا نہیں تھا، اور گوادر کو انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ گوادر کو اپنے پاس رکھنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ جتنی بھی ان کو چیزیں وہاں سے مل رہی ہیں، جو ریسورسز ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چلاتے رہیں۔ لیکن ہوا کیا، جب بیگم وقار النساء نون کی بات آتی ہے تو میں نے یہاں پہ ڈسکس بھی کیا کہ انگریزوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا شروع میں، اور صورتحال جو ہے وہ بدستور سیم ہی تھی آلموسٹ، کہ گوادر جو ہے وہ عمان کے شاہ کے پاس تھا۔ 1947 میں جب قیام پاکستان ہو گیا تو گوادر جو ہے وہ سلطنت عمان کا جو ہے وہ حصہ تھا، اور پاکستان نے اپنے قیام کے فوراً بعد جو ہے وہ گوادر کی بازیابی کے لیے آوازیں اٹھانا شروع کر دی تھی۔ 1949 میں اس مسئلے کے حوالے سے مذاکرات بھی ہوئے جو کسی فیصلے کے بغیر ختم ہو چکے تھے۔ ادھر دوسری سائڈ پہ شہنشاہ ایران جو ہے وہ گوادر پورٹ کو یا گوادر کو ایران میں شامل کرنے کی خواہش رکھتے تھے، اور وہ چابہار کی بندرگاہ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ملا کر اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے تھے تاکہ جو ہے وہ جتنا بھی ان کا ٹریڈ کا معاملہ وہ چلے، اور اس کی پشت پناہی امریکہ اس وقت کر رہا تھا، اور CIA جو ہے وہ اس کو اسپانسر بھی کری تھی اور بیک بھی کری تھی۔ تبھی اب موجودہ دور میں بھی سسٹر پورٹ کہا جاتا ہے جو ایران کی بندرگاہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ
ساری چیزوں کو مینیج کیا جاتا ہے۔ پھر 1956 میں فیروز خان نون نے پاکستان کے جب وہ وزیر خارجہ بن گئے تھے تو انہوں نے مسئلہ دوبارہ سے جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی، اور اس صورت میں اس کو ہر حال میں حل کرنے کی انہوں نے ٹھان لی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو ہم جو ہے وہ ختم کریں گے اور پاکستان کا حصہ بنائیں گے۔ پھر ہوا کیا، انہوں نے یہ مشن جو ہے بیگم وقار النساء نون کے حوالے کیا۔ تبھی میں نے کہا کہ ان کو مادر مہربان کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ انہوں نے بیگم وقار النساء نون کو جب یہ سارا مشن سونپا اور ان کو ساری چیزوں کو حوالے سے بتایا کہ اس حصے کو ہم نے کیسے دوبارہ سے حاصل کرنا ہے، اور ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بیگم وقار النساء نون نے کس طرح سے پاکستان کے لیے اپنی خدمات جو ہیں وہ دی، تو انہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ مسئلہ جو ہے وہ حکومت برطانیہ کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے گوادر پر پاکستان کے استحقاق کو جو ہے وہ کنفرم یا اتنا زور لگایا اس بات کے اوپر کہ اس کے اوپر پاکستان کی استحقاق ہے اور وہ پاکستان کا حق ہے، اور وہ ہسٹری کے حوالے سے بہت زیادہ دلائل بھی دی انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ میں، اور برطانوی حکومت اور پارلیمانی حلقوں میں زبردست مہم چلائی گئی اس وقت، کیونکہ برطانیہ یہاں پہ سب کانٹیننٹ کو اس نے کالونی بنایا تھا، دیٹس وائی وہاں پہ بھی پاکستان نے کہا کہ ہم کیس چلائیں گے، اور بیگم وقار النساء نون نے وہاں پہ یہ ساری اسٹرگل چلائی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اسی سلسلے میں بیگم وقار النساء نون نے اسی سلسلے میں چرچل سے بھی ملاقات کی، اور چرچل سے ملاقات کے دوران بھی انہوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، اور برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ یعنی کہ ایوان بالا جو آپ اپر ہاؤس کہہ سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ پاکستان کی حوالے سے کافی لابنگ کی، اور انہوں نے یہ بات کنفرم کی کہ پاکستان کے حق میں ووٹ ہے اگر کوئی گوادر کے اوپر فیصلہ کیا جاتا ہے مستقبل میں، اور انہوں نے یہ بتایا کہ خان آف کلات کی جاگیر تھی اور گوادر، اور وہ پاکستان کے تھے، بلوچستان کے تھے، وہ پاکستان کا حصہ تھا، تو اسی لیے یہ عمان کی جو ہے وہ زمین نہیں ہے، یہ پاکستان کی ہے، اور پاکستان کو کوئی خاطر خواہ اس وقت جواب نہیں ملا تھا، بٹ ہوا یہ کہ کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا، بیگم وقار النساء نون جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی تھی، اور انہوں نے یہ بات باور کروانے کی کوشش کی کہ پاکستان کا حق تسلیم کرنا چاہیے دنیا کو اور گوادر کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر ہوا کیا، بیگم وقار النساء نون نے یہ جنگ کی ایک تلوار، ایک جنگ کی کیفیت بن چکی تھی، انہوں نے اس محاذ کو قلم کے ذریعے بھی، دلائل کے ذریعے بھی، ڈیبیٹس کے ذریعے بھی، ڈفرینٹ فورمز پہ ود ان پاکستان اور پاکستان سے باہر خاص طور پر انٹرنیشنل فورم سے بہت زیادہ اٹھایا، اور یہ اس بات کے اوپر وہ ایمفسائز ان کا یہ تھا کہ گوادر کو کسی طرح سے پاکستان کا حصہ دوبارہ سے بنانا ہے۔ پھر ہوا کیا، برطانیہ کے وزیر اعظم ہیرلڈ میکملن نے کلیدی کردار ادا کیا اس کے حوالے سے، اور 8 ستمبر 1958 کو گوادر کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، اور پاکستان نے واپس لے لیا تھا گوادر کو، اور اسی روز آغا عبدالحمید نے صدر پاکستان کی نمائندے کی حیثیت سے پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کر دیا تھا گوادر کو۔ اسی روز جب میں نے آپ کو بتایا جو آغا عبدالحمید نے صدر پاکستان کی حیثیت سے اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے اس کا جتنا بھی ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا گوادر کا، یا جو بھی ساری چیزیں تھیں وہ اپنے ہینڈ اوور میں لیں اور وہاں پہ سارا معاملہ چلانا شروع کر دیا۔ یہ تو فرسٹ اسٹیپ تھا کہ جس طرح سے گوادر پاکستان کا حصہ بنا، اور بیگم وقار النساء نون نے کس طرح سے اسٹرگل کیا، اور انہوں نے پاکستان کے اس اسپیسیفک حصے کو جو ہے وہ حصہ اپنا بنانے کے لیے کس طرح سے محنت کی۔ پھر ہوا کیا، پھر 1 ماہ بعد اکتوبر 1958 میں ملک میں مارشل لاء لگ گیا، بڑی انفارچونیٹ سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ مارشل لاء کی ختم ہونے کے بعد، مطلب مارشل لاء جب لاگو ہو گیا تو فیروز خان نون کی وزارت عظمیٰ کو ختم کر دیا گیا، بیگم وقار النساء نون کی سماجی اور فلاحی جو خدمات تھی وہ جاری رہیں، حکومت تو ختم ہو گئی تھی فیروز خان نون کی، لیکن ان کے جو سوشل کام تھے ان کو جو ہے وہ اجازت دی گئی، اور ان کو کہا گیا کہ آپ اس کام کو کنٹینیو کریں۔ پھر بیگم وقار النساء نون جو ہے وہ کئی غیر سرکاری تنظیموں کی روح رواں بھی رہیں، اور سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن ہو گیا، وائلڈ لائف فنڈ ہو گیا، انگلش اسپیکنگ یونین جو ہے وہ یہ 3 ادارے ایسے تھے جو سر فہرست ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ان کے معاملات یا مشنز تھے جن کے اوپر وہ پاکستان کے لیے بہتر طریقے سے کام کر رہی تھیں۔ بیگم وقار النساء نون نے اپنے رشیا کے دورے کی یادداشت کو جو ہے وہ سفر نامے کے طور پہ بھی لکھا، اور انہوں نے متعدد ملکی اور بین الاقوامی
فورم سے اعزازات بھی حاصل کیے اپنی سروسز کے حوالے سے۔ 23 مارچ 1958 کو جب پاکستان میں گوادر شامل ہو گیا تھا اور ان کی اس نمایاں کردار کے حوالے سے حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز سے نوازا اور انہیں جو ہے وہ بہت زیادہ رسپیکٹ دی گئی اس حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بہت اہم علاقہ چھڑوایا تھا۔ مگر اس سے بھی بڑا جو خطاب ان کو دیا گیا تھا وہ مادر مہربان کا تھا، کیونکہ یہ ایک مادر مہربان کا لقب اس لیے دیا گیا پاکستان میں ان کو کیونکہ اگر اب پریزنٹ دور میں اگر میں یہ بات کہوں کہ اگر گوادر کو پاکستان کا حصہ نہ بنایا جاتا تو شاید پاکستان کی ڈیسٹنی ڈیفرنٹ ہوتی اور اکانومی کے حوالے سے پاکستان بہت زیادہ سفر کر رہا تھا، تو اسی لیے ان کو مادر مہربان کا جو ہے وہ لقب دیا گیا تھا۔ لاسٹلی جب میں لاسٹ پوائنٹ پہ اس حوالے سے اسپیسیفکلی گوادر کے اوپر بات کرتا ہوں تو ڈاکٹر منیر احمد نے اپنی کتاب تھی تنہائیاں بولتی ہیں، اس میں انہوں نے بتایا کہ یورپ میں پیدا ہونے والی اس عظیم خاتون نے جب پاکستانی سے ناطہ جوڑا جو کہ وزیر اعظم پاکستان تھے اس وقت فیروز خان نون، تو انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیا اور پاکستانی سوسائٹی اسلامک کلچر کو اڈاپٹ کیا، پاکستان کی آئیڈیالوجی کو جو ہے وہ انہوں نے آگے بڑھایا۔ بیگم وقار النساء نون 2019 جنوری کو اسلام آباد میں ان کا جو ہے وہ وفات ہو گئی تھی اور انہیں جو ہے ایشیڈ قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا تھا۔ تو میں تو ان کی اس اسٹرگل کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ انہوں نے جو خدمات پاکستان کے لیے کی، چاہے وہ سوشل ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل ہوں، اور اینڈ پہ چاہے وہ اکانومی کے حوالے سے ہوں، ان کی ان خدمات کو جو ہے وہ اسی کے اگینسٹ میں نے بتایا کہ ان کو مادر مہربان کا جو ہے وہ لقب دیا گیا، اور یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ گوادر کی ہسٹری کیا ہے اور بیگم وقار النساء نون نے کیسے جو ہے وہ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔